अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अता मोहम्मद तबस्सुम और अपने ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, जादू की छड़ी पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहमियत की हामिल है। इस छड़ी ने माजी में बहुत कारनामे अंजाम दिए हैं। इस छड़ी का सबसे बड़ा जादू तो मुल्क में मार्शल की हुकूमतें हैं जो 40 बरस रहीं। अयूब खान, याया खान, जनरल जिया और परवेज मुशर्रफ ने इस छड़ी और गाजर का बहुत खूब इस्तेमाल किया। छड़ी आइंदा किसके हाथ में होगी, इसका ऐलान बस हुआ ही जाता है, लेकिन इससे पहले कुछ अहम फैसले और इक़दाम भी ज़रूरी हैं। इनमें एक सबसे अहम फैसला तो ये सामने आया है कि सूबा सरहद में नए गवर्नर की तकर्री की गई है। ये गवर्नर मौलाना फजलुर रहमान के समधी हाजी गुलाम अली हैं। मौलाना फजलुर रहमान मौजूदा सेटअप में ख़ानदानी एतबार से सबसे बड़े बेनिफिशरी बनकर उभरे हैं। इनके एक भाई अताउर रहमान सेनेटर हैं, दूसरे भाई लुत्फ़ुर रहमान रुकन सूबाई असम्बली हैं, बेटा असद महमूद वफाकी वज़ीर मवासलात है, साली रिहाना इस्माइल रुकन सूबाई असम्बली है, समधी जो अब गवर्नर लगा दिया गया है, और इससे पहले वो अपने दामाद ज़ुबैर अली को पिशावर का मेयर बनाने में कामयाब हो चुके हैं। ये ज़ुबैर अली गवर्नर के बेटे हैं। यूँ मुल्क में आइंदा कौमी या केयर टेकर हुकूमत जो है उसकी बुनियादों का अब सिलसिला कायम होने लगा है। सिंध में MQM का गवर्नर है, हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। पंजाब में नून लीग का गवर्नर बलीगुर रहमान है और हुकूमत PTI की है। बलूचिस्तान में मीर जान मोहम्मद ख़ान जमाली जो है वो बाप के नुमाइंदा है, और बाप तो सबसे बड़ा होता है ना, तो बहरहाल वो भी है। सबसे बड़ी जो अहम डेवलपमेंट और सबसे बड़ी खबर जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खिताब है। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा जो है उनका आज जो खिताब हुआ है यौम शोहदा के मौके पर GHQ हेडक्वार्टर में, वो बड़ा अहमियत का हामिल है और उन्होंने बहुत अरसे बाद ज़बान खोली है और ढके छुपे अल्फाज में वो तमाम बातें का जवाब दिया है जो उन इल्ज़ामात को भी उनका भी जवाब दिया है जो उन पर लगाए जाते रहे हैं। और उन्होंने साफ कह दिया है कि आइंदा जो हुकूमत होगी वो उसमें फ़ौज का कोई किरदार नहीं होगा और फ़ौज जो है वो सियासत में कोई किरदार नहीं करेगी और सियासी जमातों को इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। कमर जावेद बाजवा साहब ने एक और अहम बात ये कही कि 1971 की जो जंग हुई थी उसमें जो नाकामी हुई है वो फौजी नहीं बल्कि सियासी नाकामी थी। गोया उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि सियासी नाकामी की ज़िम्मेदार फ़ौज के वो जर्नल थे जो सियासत में उस वक्त मौजूद थे और उनके फ़ैसले भी नाकाम साबित हुए क्योंकि फ़ौज का काम मुल्क का दिफा है, सियासत करना नहीं है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि हमें माजी की गलतियों से सीखना होगा, हमें गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना चाहिए और माशरे में अदम बर्दाश्त का कल्चर जो है उसको ख़त्म करना चाहिए। और उन्होंने इस अज़्म का भी इजहार किया कि सियासत में मदाखलत न करने का जो उन्होंने अज़्म किया था फरवरी में, वो अब भी उस पर कायम है और क़यादत कुछ भी कर सकती है लेकिन मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। जो लोग समझते हैं कि आवाम और फ़ौज में दरारें डाल देंगे वो इनकी भूल है।
اور قمر جاوید باجوہ جو ہیں انہوں نے سیاست میں فوج کی مداخلت کو غیر آئینی کہا ہے، اور کہا ہے کہ ادارے کی نے یہ جو فیصلہ کیا تھا فروری میں کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، کہا کہ سیاست میں فوج کی مداخلت غیر آئینی ہے، اور انہوں نے جو ادارے کا جو فیصلہ کیا ہے کہ فوج سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس پر کاربند رہے گی۔ جاتے جاتے یہ شکوہ بھی کیا کہ فروری میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ فوج سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے سیاست کے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان استعمال کی۔ فوج پر یہ جو تنقید ہے عوام اور سیاسی جماعتوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ گویا انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ فوج جو ہے وہ اب مقدس گائے نہیں رہی ہے، لوگ اس کے اقدامات پر اور بہت سارے ایسے معاملات پر جن پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بات ہونی چاہیے ان پر بات بھی کریں، لیکن بات ذرا طریقے سے ہونی چاہیے۔ کسی کو جانور نہیں کہنا چاہیے، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو اس طرح کے بات جو ہے وہ بہرحال نہیں کرنی چاہیے۔ جناب قمر جاوید باجوہ نے یہ بھی کہا ہے کہ فوج کبھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی ہے، غلطی سیاسی جماعتوں سے بھی ہوئی ہیں، تو یعنی کہ انہوں نے اس بات کو بھی طے کر دیا کہ یہ جو ماشاء اللہ کا جو ایک ڈراوا دیا جا رہا تھا اور بہت سارے حلقے اس بات کا پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ کسی وقت بھی میرے عزیز ہم وطنوں کا خطاب شروع ہو سکتا ہے، تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو کچھ عمل ہے نئے چیف آف آرمی اسٹاف کے تقرر کا، وہ بھی جو ہے پیسفلی اور باہمی رضامندی سے ہو جائے گا۔ اس کے اوپر وزیر اعظم نے اپنی جو پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کی ہے، اور پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ ملک میں اتنے بڑے پیمانے پر سیاسی حلقے جو ہے آرمی چیف کی تقرری کے مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے رائے دے رہے ہیں اور اس فیصلے میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ فیصلہ وزیر اعظم کی صوابدید پر ہوتا تھا، اور اس طرح کے جو فیصلے سب سے زیادہ تو نواز شریف نے کیے ہیں اور سب سے زیادہ بھگتا بھی انہوں نے ہی ہے۔ انہوں نے جو بھی فیصلے کیے ان کے نتائج کا انہیں اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ تو اس بار جو شہباز شریف جو ہیں وہ میاں صاحب کے مشورے بھی اس میں شامل ہیں، اور پی ڈی ایم کی دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس مشاورت میں حصہ لے رہی ہیں، اور یہ مشاورت تقریباً مکمل ہو چکی ہے، لیکن اس کا اعلان جو ہے وہ کل متوقع ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ کل 25 ہے اور پھر 26 کو عمران خان اسلام آباد میں اپنا جلسہ بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے ملک بھر سے اپنے کارکنوں کو بھی بلایا ہوا ہے، اور ایک اسلام آباد کی صورتحال جو ہے وہ ایک عجیب سی صورتحال ہے، اور لوگوں میں بے یقینی اور کچھ اس طرح کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے بہت سارے اداروں نے جن کے پروگرام فائنل تھے اور اسلام آباد یا اس کے قریب ہی مری کا جو بھوربن ہوٹل ہے اس میں اس طرح کے پروگرام ہونے تھے، وہ بھی اسلام آباد کی صورتحال کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اور یکے بعد دیگرے تمام پروگرام جو 27 کو 26 کو یا 25 کو ہونے والے تھے یا اس کے بعد کی تاریخوں پہ تھے وہ تمام ملتوی ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بے یقینی کی صورتحال ہے جس کو ختم ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ توقع تو یہی ہے کہ کل جب آرمی چیف کا اعلان ہو جائے گا تو یہ سارے معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے،
اور اس کے اوپر اب سیاست نہیں ہوگی، اور آئندہ جو سال ہے 2023 وہ انتخاب کا سال ہوگا، اور اس انتخاب کا آغاز تو کراچی سے ہی ہوگا، بلدیاتی انتخابات سے، لیکن اختتام جو ہے وہ ملکی انتخابات پر ہوگا، اور توقع یہ کہی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انتخابات اکتوبر تک منعقد ہو سکیں گے۔ تو عمران خان بھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ تیاری کا موقع ہے، اور وہ اپنی سیاسی کمپین بھی لانچ کریں گے، اور یہ جو ابھی انہوں نے جلسے جلوس اور ریلیاں نکالی ہیں اس کے اثرات بھی ان کے آئندہ انتخابی پروگرام پہ پڑیں گے، اور انشاءاللہ یہ سارے معاملات جو ہے بخیر و خوبی تکمیل پائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔